معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج ہم سب رمضان کے آخری رات گزارنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس رات سے نوازا، ورنہ اگر آج چاند نظر آ جاتا تو یہ رمضان کی رات نہیں بلکہ عید کے مہینے کی رات ہوتی۔ نہایت خوش نصیب ہو حضرات جنہوں نے رمضان کے مکمل مہینے کا روزہ رکھا، تراویح پڑھی اور اللہ اور رسول کے تمام احکامات پہ عمل کیا۔ میرے بزرگوں دوستو، کل چاند نظر آئے گا تو ان لوگوں کی خوشی میں چار چاند لگ جائے گا کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے، نمازیں پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، گویا کہ رمضان کا پورا حق ادا کیا ہے، ان کے لیے کل عید کا چاند ہوگا، کیونکہ ان کے نگاہوں میں خدا کا وہ فرمان ہوگا کہ جب کوئی بندہ پورا مہینہ روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق رمضان کا حق ادا کر کے جب چاند دیکھ لیتا ہے اور عید کی رات آتی ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو لوگ مزدوری کر چکے ہوں ان کا کیا حق ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مزدوری کی ہے ان کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن لوگوں نے روزہ رکھا، جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے، انعام و اکرام سے میں ضرور نوازوں گا۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں کی عید کیسے ہوگی جن لوگوں نے نہ روزہ رکھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ تراویح پڑھی۔ میرے بزرگوں دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ یوں تو ہم رمضان کی فضیلتیں بہت سنتے ہیں، یوں تو ہم شب قدر کی فضیلتیں بہت سنتے ہیں، لیکن آئے ایک ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں ہم نہیں سنتے ہیں، یا سنتے بھی ہیں تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کہ ایک وہ رات ہے جسے ہم چاند رات کے نام سے جانتے ہیں، جسے عید کی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ رات ایک خاص رات ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، جن لوگوں نے تراویح ادا کی ہے، جن لوگوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہے، کہ جب انہوں نے ایک مہینے روزے رکھے، تراویح پڑھی، خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق رمضان کا حق ادا کیا، تو ان لوگوں کے لیے وہ مزدوری کا دن ہے، انہیں بدلہ ملے گا کہ جو ایک مہینے انہوں نے خدا کے فرمان کے مطابق دن گزارا ہے، اللہ رب العزت سے وہ مزدوری مانگنے کی رات ہوگی، وہ انعام و اکرام کی رات ہوگی، وہ بدلے کی رات ہوگی، کہ ہم لوگوں نے جو ایک مہینہ خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے اس کے بدلے کی رات ہوگی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات کو بھی ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دعائیں کریں کہ یا اللہ، تو نے جو حکم دیا تھا کہ تم روزہ رکھو، میں نے رکھ لیا، تم نے جو حکم کیا تھا کہ نمازیں پڑھو، میں نے پڑھ لیا، جو تیرے رضا کے لیے ہم نے تراویح پڑھنی تھی ہم نے پڑھ لی۔ اب ان تمام چیزوں کے حوالے کے بعد آپ خدا سے جو چاہے وہ التجا کریں، جو چاہے دعائیں کریں، انشاءاللہ العزیز اس رمضان کے برکت سے، اس رمضان کے روزے کی برکت سے، تراویح کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ضرور اس بات کی ہے کہ یہ چاند رات ہم مارکیٹوں میں نہ گزاریں، ہم لہو لعب میں نہ گزاریں، ہم صرف کپڑے اور جوڑے تیار کرنے میں نہ لگائیں، بلکہ اس رات کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں، تنہائی اختیار کریں عشاء کی نماز کے بعد یا رات کے کسی بھی وقت میں، اور یہ کہیں یا اللہ، تو نے یہ رحمت کا، یہ برکت کا، یہ مغفرت کا مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، میں نے اس میں جو بھی عبادت کی ہے اسے تو قبول فرما، اور جو تو نے وعدہ فرمایا ہے اسے تو پورا فرما۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ رات ہمارے لیے ایک خاص رات ہوگی، یہ رات ہمارے لیے ایک یادگار رات ہوگی۔
لیکن افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب ہمارے قوم کے لوگ اس رات میں عبادت کرنے کے بجائے خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بجائے لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگ دکانوں میں بھیڑ لگائے ہوتے ہیں، لوگ دوسرے لہو لعب میں مصروف رہتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے جو ایک مہینہ محنت کیا ہے، ہم نے جو ایک مہینے روزے رکھے ہیں، ہم نے ایک مہینے جو قربانیاں پیش کی ہے، آج یہ رات تھی کہ ہم اس رات میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان راتوں کا بدلہ مانگے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ یا اللہ رحمت کا جو عشر تھا وہ گزر گیا، یا اللہ مغفرت کا جو عشر تھا وہ گزر گیا، یا اللہ جو جہنم سے نجات کا عشر تھا وہ گزر گیا۔ اب تینوں عشرے میں نے تیرے حکم کے مطابق عمل کیا ہے، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں نے تراویح بھی پڑھی ہے، میں نے شب بیداری بھی کی ہے۔ یا اللہ آج ہمیں ان تمام کا بدلہ عطا فرما اور رمضان کے صدقے میں ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں جہنم سے نجات فرما، ہمیں دنیا کے آفات و بلیا سے محفوظ فرما، ہمیں دنیا کی بھی نعمتوں سے مالا مال فرما اور آخرت کی بھی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یہ رات تھی ہمیں دعا کرنے کی، یہ رات تھی ہمیں جہنم سے چھٹکارا مانگنے کی، یہ رات تھی ہمیں اپنے اعمال کے بدلہ لینے کی، لیکن ہم ان تمام کام کے بجائے ہم دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سال کی رات کو، اس سال کے چاند رات کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اپنے محنت کی مزدوری لینے کے لیے اس رات بھی عبادت کریں گے، اس رات بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روئیں گے، گڑگڑائیں گے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ان تمام باتوں کے بعد ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ جب عید کی رات آتی ہے، اسی رات سے ہمارے عمل بدل جاتے ہیں، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارے کام بدل جاتے ہیں، اور عید کے دن ہی سے ہم ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں گویا کہ اب ہمارے اوپر سے نمازیں معاف ہو گئی، ہمارے اوپر سے پابندیاں ختم ہو گئی۔ میرے بزرگوں دوستوں، آپ غور کریں کہ آپ نے ایک مہینہ تک محنت کیا ہے، آپ نے ایک مہینے تک روزہ رکھا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، آپ برائی سے بچ جائیں۔ تو کیا اس کا صلہ یہی ہے کہ آج جو ہی رمضان ختم ہوا، کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو ایک مہینہ محنت کیا اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہ دکھے؟ جو کام آپ رمضان سے پہلے کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی وہی کرنا شروع کر دیں، جو گناہ رمضان سے پہلے کر رہے تھے وہی گناہ رمضان کے بعد کرنا شروع کر دیں، جو غلطیاں رمضان سے پہلے کر رہے تھے وہی غلطیاں رمضان کے بعد شروع کر دیں، تو پھر اس ایک مہینے روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس ایک مہینے برائی سے بچنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کوئی بھی کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہے، ہمیں بعد میں اس کا فائدہ دکھے۔ تو اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب ہم نے ایک مہینے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، اپنے اور دوسرے کاموں پہ کنٹرول کیا، ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھا، ہم نے برائی سے اپنے آپ کو باز رکھا، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ رمضان کی برکت سے رمضان کے بعد بھی ہم دوسرے دنوں میں گناہ نہیں کریں گے، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم نے جب ایک مہینہ خدا کی فرمانبرداری کی، وہ کام کیا جس کا حکم خدا اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو سوچے کہ کیا ہمیں اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دینا چاہیے؟ میرے بزرگوں دوستوں، جب آپ ان تمام باتوں پر غور کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہاں ہم نے صرف اور صرف اس لیے روزہ رکھا تاکہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں، ہم برائی سے بچ سکیں، ہمارا بھی نام متقی میں اور متقیوں میں اور پرہیزگاروں میں آ جائے، ہم بھی نیک بن جائیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ آپ نے ختم کر دیا، آپ نے گناہوں کو پھر سے کرنا شروع کر دیا، آپ نے پھر سے برائیاں کرنا شروع کر دی، تو گویا کہ رمضان کا فیضان آپ پہ جاری نہیں ہوا، گویا کہ روزے کی برکت آپ پہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح سے رمضان اور روزے کی برکت سے ہم اپنے نفس پہ مہینے بھر کنٹرول کیا تھا، جس طرح سے ہم مہینے بھر برائیوں سے بچے تھے، اس طرح سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عید کے دن بھی وہ برائی نہ کریں، عید کے بعد بھی ہم وہ برائی نہ کریں۔ ورنہ پھر کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اسی جگہ پہ وہی کام کریں گے جو رمضان سے پہلے کر رہے تھے، وہی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے جہاں پہ رمضان سے پہلے کھڑے تھے، تو پھر روزے کا مطلب کیا ہو گیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی انسان دن بھر محنت کرے یا دن بھر کوئی چیز بنائے اور شام ہونے کے بعد اگر اسے توڑ دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح سے اگر آپ نے رمضان بھر اپنے نفس کو کنٹرول کیا، گناہوں سے باز رہے، برائی سے بچتے رہے، اور پھر مہینہ گزرنے کے بعد وہی کام کرنا شروع کر دیا، تو گویا کہ آپ نے وہی کیا کہ دن بھر میں آپ نے ایک جو محل تیار کیا تھا، آپ نے ایک مہینے روزے رکھ کر کے
جو ایک نیکی کا پہاڑ بنایا تھا، آپ نے جو ایک مہینے خدا کے حکم کی تعمیل کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا تھا، اگر پھر آپ عید کے بعد اسی گندگی میں چلے جائیں، عید کے بعد پھر اسی گناہ کے دلدل میں چلے جائیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے بزرگوں دوستوں، آج یہ پکا عہد کریں کہ جس طرح سے میں نے رمضان میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر بھوک کی شدت کے بعد بھی، پیاس کی شدت کے بعد بھی ہم نے کچھ کھایا نہیں تھا، ہم نے کچھ پیا نہیں تھا، ایک طرف بھوک تھی، دوسری طرف کھانا موجود تھا، پھر بھی ہم نہیں کھاتے تھے کہ نہیں ہم روزے سے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف ہمیں پیاس کی شدت تڑپا رہی تھی، فریج میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی بھی موجود تھے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں پی رہے تھے کہ نہیں خدا کا حکم ہے کہ جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو جائے تب تک کہ ہمیں نہیں پینا ہے، تو اس وقت بھی ہم باز رہ رہے تھے۔ تو کیا ہمیں عید کے بعد وہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے جو کام کرنا گناہ ہے؟ جب ہم بھوک کی شدت میں حلال کھانا چھوڑ رہے تھے کہ نہیں خدا کا حکم نہیں ہے، خدا نے اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، تو کیا ہمیں رمضان کے بعد حرام کھانا کھانا چاہیے؟ جب ہم حلال پانی نہیں پی رہے تھے تو کیا رمضان کے بعد جو شراب حرام ہے ہمیں پینا چاہیے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اب ہمارا اصل امتحان شروع ہو رہا ہے، اب ہماری اصل آزمائش شروع ہو رہی ہے کہ رمضان میں شیطان تو قید تھا، رمضان میں تو ہمیں کوئی بہکانے والا نہیں تھا، لیکن رمضان اب ختم ہو رہا ہے۔ اگر اب ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اگر اب ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا، اگر اب ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے باز رکھا، تب ہمارے اوپر رمضان کا فیضان جاری ہوگا، تب ہمیں رمضان کا نور میسر آئے گا، تب ہمیں رمضان کی فضیلت سمجھ میں آئے گی، تب ہمیں رمضان کی برکت معلوم ہوگی، تب ہمیں سے سمجھ میں آئے گا کہ روزے کی برکت کیا تھی، کہ واقعی ہم اس وقت سمجھیں گے جب رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے، تب ہمیں روزہ کی برکت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے جس مقصد سے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا تھا اس مقصد میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کہ اللہ نے تو روزہ اس لیے فرض کیا تھا کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ تو جب ہم رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اسی رنگ میں رکھے رہیں، اسی رنگ میں رنگے رہیں، اگر ہم نے رمضان کے بعد بھی برائیوں سے باز رہے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں رمضان کا فیضان ہم پہ جاری ہو چکا ہے، روزے کی برکت ہمارے اوپر دکھ رہی ہے، روزے کا جو مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے صدقے میں تمام برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔